بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر سے جنات نکالنا یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ گھر گھر میں جنات موجود ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں جنات کے حوالے سے کہ دیواروں پہ تحریر لکھی ہوئی ہے، یہ جنات کی موجودگی کی علامت ہے، یہ جنات نے لکھا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کسی جگہ پر کچن میں چینی، نمک، آٹا، گھی، شربت، مختلف چیزیں مکسر ملتی ہیں روز، یہ جنات کی حرکت ہے۔ اگر آپ کو کسی جگہ پر آوازیں آتی ہیں، یہ جنات کی موجودگی ہے۔ کسی کمرے سے خوف آتا ہے، یہ جنات کی موجودگی ہے۔ کسی جگہ پر سائے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، یہ جنات کی علامت ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی باتیں، کسی جگہ بندہ لیٹا ہے، مرد لیٹا ہے، عورت لیٹی ہے، اس کو اپنے ساتھ کوئی فرد، کوئی مرد، کوئی عورت کا احساس ہے، اور ہاتھ لگائے تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن احساس ہے کہ کوئی آس پاس ہے، تو یہ جنات کی موجودگی کی علامت ہے۔ بچے ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں خواب میں، بچے ڈر جاتے ہیں سوتے میں، بچے ڈر جاتے ہیں اس بات سے کہ کوئی ہے یہاں پر، تو یہ سب چیزیں جنات کی موجودگی کی علامت ہیں۔ یہ چیز ایسی ہے کہ اس میں دو باتیں ہیں، یا تو کسی نے مسلط کروائے ہیں یا یہ خود آئے ہیں۔ اگر کسی نے مسلط کروائے ہیں تب بھی آپ کو پراپر علاج کروا لینا چاہیے، اور اگر یہ یہاں پہلے سے ہیں یا خود آئے ہیں تب آپ کو ان سے کوئی نہ کوئی معاہدے کی ضرورت ہے، کچھ نہ کچھ ان سے طے کرنے کی ضرورت ہے، لے دے کر کے ان سے معذرت کر لی جائے اور یہ یہاں سے چلے جائیں۔ ان دونوں صورتوں میں آپ کو کسی ماہر معالج سے رابطہ کر لینا چاہیے، اس معاملے کا سلوشن چاہیے۔ اگر کسی نے بھیجا ہے تو آئندہ کے لیے اتنا حصار، اتنی حفاظت، اتنی سیکیورٹی ہو کہ کوئی بھی پرندہ پر آپ کی اجازت کے بغیر نہ مار سکے، یہ اہم بات ہے۔ اور جب تک آپ کو ماہر معالج نہیں ملتا، یا جب تک آپ کا ذہن مطمئن نہیں ہوتا، جب تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جنات کو گھر سے نکالنا، وہ مسلط شدہ ہوں، بھیجے ہوئے ہوں، یا یہاں کے رہائشی ہوں، ان کو کیسے نکالا جاتا ہے، ان کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، کیا کیا احتیاطی تدابیر ہیں، اور کیا محنت آپ کو کرنی ہوگی، وہ ہم سکھاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں۔ اور آپ کو الحمدللہ ڈسٹنس لرننگ، یعنی کہیں دور بیٹھے یہ سکھانا، ٹریننگ دینا، پیروں پر کھڑا کرنا، الحمدللہ 1997 سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اب تک ہزارہا لوگوں کو شفا نصیب فرمائی ہے۔ میں اپنے مرشد کا فیض ان تک پہنچانے اور ٹرانسفر اور منتقل کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوں، اس پر مجھے الحمدللہ کہتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں۔ تو ایک بات، اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے اور سیکھنا چاہتے ہیں، اب تک آپ کو کوئی ایسا ماہر معالج نہیں ملا جو آپ کے معاملات کو درستگی کی طرف لے جائے اور یہ ہمیشہ درست رہیں، ریورس نہ ہوں، خرابیاں پیدا نہ ہوں، یہ ہم سکھاتے ہیں الحمدللہ۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف، اور وہ عمل کیا ہے؟ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے 41 مرتبہ۔ ایک دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ بھی 41 مرتبہ پڑھنی ہے روزانہ۔ گوگل، ہرمل اور لبان کوڑیا کہتے ہیں اس کو، یہ تینوں چیزیں 1 کلو ملا کے یا 1 کلو تینوں لے لیں، روزانہ 100، 150، 200 گرام کٹا ہوا نکالا علیحدہ تشتری پر، اور ان کے اوپر یہ دم کیا۔ اس کے بعد ان کو جلا کر ان کی پورے گھر میں دھونی دینی ہے، اور خصوصاً ان مقامات پہ لازمی دینی ہے جن مقامات پر خوف سائے کا احساس زیادہ ہے، اور اس بندے کو بھی لازمی دھونی دینی ہے جس کو خوف آتا ہے، جس کو سائے نظر آتے ہیں، جو سوتے میں ڈر جاتا ہے، یا جس کو اپنے ارد گرد سوتے جاگتے میں کچھ چیزوں کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ عمل کم از کم 11 دن کریں، بہت زیادہ مسائل ہوں تو 21 دن کریں۔ اللہ کے حکم سے یہ سارے معاملات درست ہوتے چلے جائیں گے، علامات ایک ایک کر کے رفع اور ختم ہوتی چلی جائیں گی۔
پھر بھی کسی معاملے میں مرحلے میں مشاورت کی ضرورت ہو ہم حاضر ہیں، انشاءاللہ مشاورت بھی کریں گے اور علاج معالجے میں جو ہم سے ہو سکے گا بھرپور تعاون کریں گے۔